السلام علیکم۔ آج ہم جا رہے ہیں شہر بیڑ کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالباقی حسامی صاحب سے ملاقات کے لیے۔ حضرت مولانا اس وقت کئی دینی خدمات دے رہے ہیں، جیسے دارالخضا بھی چلاتے ہیں، مدرسہ بھی چلاتے ہیں اور خدمت خلق کا بھی کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ ہمارے پاس جناب معاذ تشریف لائے ہیں اور ہمارے فاؤنڈیشن کے بارے میں وہ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس مناسبت سے آج ہم نے ان کے لیے وقت نکالا اور کافی مصروفیت اور مشغولیت تھی، لیکن اس بچے کے اصرار پر ہم نے کہا کہ چلو آپ کے لیے کچھ وقت دیں گے۔ تو کئی دنوں سے سلسلہ چل رہا تھا کہ ان کے لیے کچھ پیغام ہم ان کے یوٹیوب کے لیے نشر کرے، لیکن ایسا موقع بن کر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن آج اتوار ہے اور ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو آج تھوڑا سا ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے۔ تو ماشاءاللہ آج وہ ہمارے فاؤنڈیشن تشریف لائے، ہم نے ان کا استقبال کیا ہے۔ اور چھوٹی عمر ہے، کم عمر ہے، لیکن جذبہ اور قوم اور ملت کا درد اس بچے کے اندر بہت زیادہ ہے اور چاہتا ہے کہ ایسے خیر کے کام ساری دنیا کے سامنے آنا چاہیے تاکہ دنیا والے بھی اس کے ذریعے سے کچھ سیکھے اور اپنے اپنے علاقوں میں اس کام کو شروع کر سکے۔ تو آج کا پہلا سوال، گھر بنے جنت کورس کی ابتدا ماشاءاللہ آپ نے جو سوچ کر کی اور جو منصوبے کے ساتھ شروع کیا، اس میں آپ کس حد تک کامیاب رہے؟ وہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو فاؤنڈیشن شروع کیا ہے اور جس میں آپ نے گھر بنے جنت کورس کی ابتدا کی ہے، تو اس کی وجہ کیا بنی؟ دراصل وجہ اس کی تو بہت زیادہ وجوہات ہے، جن وجوہات کو سامنے رکھ کر یہ کام شروع کیا گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عام طور پر آج ہر گھر کے اندر الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقے سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی گھر کا فرد سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے اور بھی زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ باتوں کا بتنگڑ بن جاتا ہے، تو یہ باتوں کا بتنگڑ نہ بنے، سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ تو ہم نے سوچا کہ سمجھدار بنانے کے لیے ان پیارے معصوم بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اور شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، عمر کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی بہن پہنچتی ہے تو اس کے لیے کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہم دیکھیں گے کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، اسکول ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایسی درسگاہ نہیں ہے جہاں پر بچوں کی خالص دینی اعتبار سے ان کے سمجھداری کا لیول بڑھایا جاتا ہے۔ ایسا کوئی پلان اور منصوبہ نہیں تھا، اور رات دن ہماری دارالقضا ہیں، طلاق کے واردات، خلا کی وارداتیں اور آپس میں نااتفاقیہ گھر گھر کی کہانی بن چکی ہیں، اور مرد عورتوں کا محبتوں کے ساتھ زندگی نہ گزارنا، اولادوں کا ماں باپ سے نافرمان ہو جانا اور بالکل بے راہ روی کا شکار ہو جانا، یہ سارے کے سارے ایسے حالات سے آج یہ امت دو چار ہے کہ ہم سوچے کہ چھوٹی سی کوشش، ایسی کوشش جیسے یوسف علیہ السلام کو جب بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا تو ایک بڑھیا نے اپنی چھوٹی سی حقیر سی قیمت لے کر وہاں پر پہنچی تھی کہ تاکہ میں بھی کل یوسف کی خریداری میں میرا شمار ہو جائے۔ تو بس یوں ہی سمجھو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ اتنے سارے حالات ہیں، ان حالات کو، ساری بے دینی کی آگ کو، جیسے چڑیا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے قطرہ پانی لے کر گئے تھے، اسی مناسبت سے ہم نے فاؤنڈیشن کو شروع کیا، اور جس میں ایک اسپیشل کورس ہم نے بنایا، گھر بنے جنت، اور ماشاءاللہ بنا کر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ 1 جولائی سے ہم نے اس کام کا آغاز کیا تھا، اور آج تقریباً دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اور 125 مستورات نے، خواتین اسلام نے اس کی تربیت لی ہے، اور جتنے میرے آج تک کے کام ہیں وہ سب کا ایک نفع فائدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کورس کا فائدہ اتنا زبردست ہوا ہے کہ جس کی بیوی یہاں پر آئی ہے ان کے شوہروں نے اچھا فیڈ بیک دیا ہے، اور جن کی بیٹیاں یہاں پر آئی ہے ان کے والد صاحب نے، ان کی والدہ نے اچھا فیڈ بیک دیا اور اچھے تاثرات کا اظہار فرمایا ہے، اور جن کی بہنیں آئی ہیں، جن کی مائیں آئی ہیں، ماشاءاللہ کوئی ایسی خاتون یہاں پر آئی اور وہ بغیر متاثر ہوئے اور بغیر کسی چیز کے اپنے اندر بدلاؤ لیے کہ یہاں سے نہیں گئی ہیں۔ یہ بڑا ماشاءاللہ کافی اس سے پازیٹیو فائدہ ہوا ہے،
اور ہم امید کرتے ہیں اس طرح ذہن سازی کے کونسل سینٹر اور جہاں پر تربیتی نظام اگر رہے گا انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا خرچ کون کرے گا، اتنا پیسہ کون دے گا، صبح صبح کون اٹھے گا، لیکن ایک مرتبہ جو کوئی بہن یہاں آ جاتی ہے اور جس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ کئی ایسے یہاں پر خواتین آئی ہیں کہ جب ان کا 1 مہینہ مکمل ہو جاتا وہ رو کر یہاں سے جاتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا اور بہت فائدہ ہو رہا تھا اور ہمارے اندر بہت تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھی، لیکن جب 1 مہینہ تو ایسا ہی گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ روتے ہوئے اور غمزدہ ہو کر بالکل ایک درد کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتی ہے اور الوداع ہوتی ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کے سینٹر قائم ہوں گے اور اس طرح کے فاؤنڈیشن وجود میں آئیں گے تو یہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بہت بڑا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ بس میرا یہ پیغام ہے ان تمام سننے والوں کو کہ یہ ایک کوئی کمرشیل بزنس کا ایک پلان اور منصوبہ نہیں ہے، بلکہ ایک دل میں لگی ہوئی آگ اور دل میں پیدا ہوا ایک درد، ایک تڑپ، اس کو کس طرح سے اچھے انداز سے ڈیولپ کر سکے، کس اچھے انداز سے بچوں کی تربیت کر سکے، اس کے لیے وجود میں آیا ہے۔ اس لیے اس کو کوئی ایسا الگ نظریے سے اور الگ نگاہوں سے نہ دیکھے، بلکہ یہ سوچے کہ واقعتاً یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس مناسبت سے ہم لوگوں نے اس کو شروع کیا ہے، تو آپ لوگ بھی بذات خود اس کورس کو کرنے والے بنیں، کیونکہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ کورس آپ کو بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن دیتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے بڑے بڑے گھروں کے جھگڑے حل ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے ٹینشن سے آپ دور ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہے، آپ مایوس رہتے ہیں، آپ کے اندر خوف ہے، آپ کے اندر ڈر ہے، آپ کے اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے، آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ یہ اس کورس کو کریں گے وہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ اچھے انداز سے دور ہو سکتی ہے۔ ہم اس انداز کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بار ضرور آپ اس کورس کو کریں۔ میری تو گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے شہر واسی ہیں ان لوگوں سے میں درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بار 1 مہینے کا کورس ضرور کر لے، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً اس کورس کا فائدہ کیا ہے۔ بس میں اتنی ہی گزارش کر کے اپنے اس فاؤنڈیشن کا بس مختصر تعارف آپ کے سامنے کرا دیا ہے کہ یہ 1 مہینے کا کورس ہے، اور 1 مہینے کے بعد ان کو سند دی جاتی ہے، ان کا پروگرام کیا جاتا ہے، ان کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے، اور پورے شہر والوں کو جمع کر کے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے لائی جاتی ہیں، اور سند سے بھی ان کو نوازا جاتا ہے۔ اور اگر دیگر ڈسٹرکٹ میں اگر یہ کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم لوگ پربھنی وغیرہ میں شروع کیے ہیں، ماشاءاللہ وہاں پر بھی 2 بیچ فارغ ہوئی ہے۔ پربھنی کے اندر ترتیب یہ بنائی ہے ہم لوگوں نے کہ 3 دن تک تو روزانہ 2 گھنٹے صبح اور دوپہر، اس طرح 3 دن سلسلہ چلتے رہتا ہے، اور چوتھے دن صبح میں ریسیپی کا ڈے ہوتا ہے اور دوپہر سے پروگرام ہوتا ہے۔ اس طرح 4 دنوں کے اندر دوسری جگہ پر ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی باہر کے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں، اگر آپ کے شہر میں اس پروجیکٹ کو کرنا ہے تو 4 دن آپ کو دیں گے ہم، اور 4 دن کے اندر انشاءاللہ ساری تربیت کا پلان آپ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی اپنے ڈسٹرکٹ میں اور اپنے شہر میں اور اپنے تعلقے میں یہ پروگرام کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ قائم کرے، انشاءاللہ وہاں کا پلان اور پروجیکٹ بنایا جائے گا۔ اور جو یہاں پر آنا چاہتا ہے بیڑ شہر کے اندر، ان کے لیے بات ہے کہ ہر مہینے کی 15 تاریخ سے انشاءاللہ نئی بیچ کا آغاز ہوتے رہتا ہے، لہذا جو یہ شہر کے واسی ہے وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ ہر 15 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری نئے بیچ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں ضرور حصہ لیں، اور اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ بلوغت کے بعد سے، یعنی جب لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں اس کے بعد سے، اگر وہ بیٹی ہے تب بھی یہ کورس اس کے لیے فائدہ دے گا، اگر وہ بیوی ہے تب بھی اس کے لیے کورس فائدہ دے گا، اگر وہ ماں بن گئی ہے تب بھی یہ کورس اس کے لیے فائدہ دے گا، اگر وہ دادی بن گئی ہے، نانی بن گئی ہے تب بھی یہ کورس اس کے لیے فائدہ دے گا۔ ایک بار ہماری گزارش ہے کہ ہر عورت اس کورس کو کرنے والی بن جائے، انشاءاللہ زندگی میں خود تبدیلی محسوس کرے گی اور خود ایک اپنے اندر بدلاؤ محسوس کریں گی، ایک دنیا اس کو اچھی نظر آئے گی، اور اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا کو
کیسے اور اپنے خاندان کو خاندان اور ایک جٹ بنانے کر آگے بڑھایا کیسے جا سکتا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ ساری سمجھائی جائیں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ میسج تمام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا اور انشاءاللہ آگے ساری چیزیں وجود میں آئیں گی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ مولانا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کورس سٹارٹ کیا ہے، اس میں آپ مستورات میں کامیاب رہے لیکن مردوں میں ناکامیاب کیوں؟ اس کی وجہ بتلائیے۔ دراصل جو آپ کا سوال ہے کہ یہ مردوں میں کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہا یہ کورس، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہر کوئی یوٹیوب سے اور موبائل سے کنیکٹ ہو گیا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اچھے اچھے بیانات اور اچھی چیزیں سن سکتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، اور اس وجہ سے اور دوسری بات سستی آج کے زمانے میں اتنی بڑھ گئی ہے اور عہدی پناہ اور خدا بیزاری، دین بیزاری کا مزاج اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہی نہیں کہ ہم کوئی ایسی چیزیں حاصل کریں جس کے ذریعے سے اپنے اندر تبدیلی آئے، بدلاؤ آئے۔ آپ دیکھیں گے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر طوفان مچا ہوا ہے، طوفان ہے۔ آپ اگر اپنے یوٹیوب چینل اگر آپ انٹرٹینمنٹ کا بناتے ہیں، تفریح کا بناتے ہیں، بے حیائی کا بناتے ہیں، لایعنی کا بناتے ہیں اور کھیل کود سے جڑی ہوئی چیزوں کا بناتے ہیں، آپ کو لاکھوں سبسکرائبر مل جائیں گے اور ہزاروں لائک کرنے والے مل جائیں گے، شیئر کرنے والے مل جائیں گے، لیکن اگر کوئی بات ہمارے بدلنے کے اعتبار سے ہے، تبدیلی کے اعتبار سے ہے، ہماری فکر کو، ہمارے خیالات کو، ہماری سوچ کو ایک معیاری میں تبدیل کرنے والا کوئی پلان اور منصوبہ ہوتا ہے، اس کی طرف عام طور پر لوگوں کے رجحانات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ کم تو کیا بلکہ ختم ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے لڑکے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا بننے کی ضرورت ہے، ہمیں کیا اچھا ہونے کی ضرورت ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا بیٹا اگر خراب ہو جاتے ہیں تو سوچتے کہ شادی کر لیں گے، اور ایسے خراب لڑکوں کی شادیاں کر کے پھر سارے مسائل بگڑتے چلتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی لڑکے اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کو بھی ایک نیک صالح بننا چاہیے، ایک اچھا شوہر بننا چاہیے، ایک فرما بردار بیٹا بننا چاہیے، ایک فرما بردار باپ بننا چاہیے۔ یہ لڑکوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اس وقت سمجھ میں آ جائے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس وقت سمجھ کر کیا کریں گے۔ اس وجہ سے کئی ریزنز ہے کہ جو لڑکے اس کورس کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے وہ سارے ریزن کا نقصان اگر ان کے سامنے آ جائے گا وقت سے پہلے تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ وہ بھی اس کورس کو کرنے والے بنیں گے، لیکن وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، یا کسی کا طلاق ہو جاتا ہے یا خلا ہو جاتی ہے تو اس وقت سوچتا ہے کہ یار مجھے ایک اچھا انسان بننا چاہیے تھا، ایک اچھا شوہر بننا چاہیے تھا، لیکن وہ وقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اگر یہ پلان اگر وہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بڑا فائدہ ہوگا، اور ان کے نہ کرنے کی وجہ اور ہمارے اس فاؤنڈیشن میں نہ آنے کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اندر ایک عہدی پناہ، سستی بہت زیادہ غالب ہے، اور موبائل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح اور تربیت ہو جائے گی۔ یہ سارے ان کے اندر غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ ایسے فاؤنڈیشن کی طرف ان کا رخ نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اگر انشاءاللہ ان کے سمجھ میں آ جائے کہ اگر اپنی ذات کے لیے 1-2 گھنٹے ہم دینا شروع کریں گے اور اپنی ذات کے لیے ہم کچھ خرچ کرنا والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے۔ لیکن میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ذات پر کچھ انویسٹ کرو، خرچ کرو، تو انشاءاللہ آپ کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، کیونکہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ برف کے مانند ہے انسان کی زندگی، اگر آپ نے کسی شربت میں ڈال دیا تو کسی کے لیے ٹھنڈک کا سبب بنے گی، اور اگر اس کو اٹھا کر راستے پر پھینک دیا جائے تو یہ پانی بن کر کیچڑ بن جائے گا اور لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا۔ آج ایسا ہی ہے، جیسے کسی نے کتنا اچھا شعر کہا، وہ قبروں میں رہ کر بھی لوگ ان سے بیدار ہے اور ہم زندہ رہ کر بھی لوگ ہم سے بیزار ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو 1500 سال ہو گئے اس دنیا سے جا کر، لیکن آج تک بھی لوگ ان کی مثال دے رہے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے محلے والے، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار ہم لوگوں سے پریشان اور بیزار ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں تو ہماری ذات پر انویسٹ کرنا اور اپنے آپ کو ایسی تربیت گاہوں میں لے جا کر اپنے آپ کی تربیت کرانا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اگر یہ معصوم بچوں نے اس بات کو نہیں لیا
تو ایک وقت آئے گا کہ بری عادتیں ان کے اندر جڑ پکڑ لے گی اور پھر ان کی بری عادتوں سے ان کو کوئی چھڑایا نہیں جا سکتا۔ آج نوجوانوں میں نشہ کی عادت ہو گئی ہے، آج نوجوانوں میں بے حیائی کی عادت ہو چکی ہے، آج نوجوانوں میں موبائل کا ایک نشہ ان کے اوپر سوار ہے، راستوں پر دیر رات تک بیٹھ کر موبائل کے اندر مصروف ہے۔ یہ ساری کی ساری خرابیاں، یہ ساری کی ساری تفریح کے نام پر جو ان کی زندگیوں کو برباد کر دیا گیا، اس وجہ سے وہ خیر کی طرف اور بھلائی کی طرف آنے سے رکے ہوئے ہیں۔ بس میری ان نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ایک اپیل ہے، بحیثیت نبی کا وارث ہونے کے ایک میں پیغام ان کے لیے نشر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کورس سے ضرور فائدہ اٹھائے۔ یقیناً انشاءاللہ ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ ایک اچھی زندگی گزارنے کے طور اور طریقے سیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ جیسے بہت سارے بچے ندی میں نہاتے ہیں اور جن کو نہانا نہیں آتا ہے وہ صرف کپڑے سنبھال کر بیٹھتا ہے اور ان کو گھورتا ہوا ہے دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا اور اس کا گھورنا اور کپڑے سنبھالنا اس کی زندگی میں کچھ سکون نہیں دے سکتا ہے۔ وہ تیرنے والے تو زندگی کے مزے اڑا رہے ہیں۔ بس ایسا ہی ہے، جن لوگوں نے اس کورس کو کیا ہے اور کریں گے انشاءاللہ وہ زندگی کے لطف اٹھائیں گے، اور جن لوگوں نے ایسی تربیت کے کورس کو نہیں کیا ہے وہ لوگوں کے کپڑے سنبھالنے والے اور لوگوں کی اچھی زندگی کو حسرت بھری نگاہوں سے خالی دیکھ سکیں گے اور اچھی زندگی گزار نہیں سکیں گے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس کورس کو حاصل کرنے والے بنیں اور اپنی زندگی کو لایانی سے ہٹا کر کام کی زندگی بنانے والے بنیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ نہیں کرنے کے کاموں میں اگر تم نہیں لگو گے تو اللہ کرنے کے کاموں میں تمہیں لگا دے گا، اور نہیں کرنے کے کاموں میں اگر تم لگے ہوئے رہیں گے تو کرنے کے کاموں سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اس لیے کرنے کا یہ کام ہے کہ اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنگھارو۔ کہا جاتا ہے نا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے اس کو تراشا جائے۔ مطلب پتھر پتھر ہوتا ہے لیکن جب اس کو تراشا جاتا ہے تو وہ خدا بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان نے اپنے اوپر انویسٹ کیا، اپنے آپ کو تربیت کی راہوں پہ لگایا، اس طرح کے اس کورس میں اپنے آپ کو مصروف رکھا تو انشاءاللہ وہ بھی ایک بہترین شخص بن کر رہے گا۔ دنیا میں جتنے بھی اچھے انسان آئے وہ کسی نہ کسی تربیت گاہ سے نکل کر ہی ایک اچھا انسان بنے ہیں، یا تو ماں کی تربیت کا نتیجہ، یا باپ کی تربیت کا نتیجہ، یا کسی مربی استاد کی تربیت کا نتیجہ، یا کسی شیخ کا نتیجہ، یا کوئی اس طرح کی فاؤنڈیشن کی تربیت کا نتیجہ ہی ایک اچھے انسان کی شکل میں دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ لہذا میری ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس تربیت کا حصہ بنیں اور اپنی ذات پر کچھ خرچ کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک عظیم انسان، ایک انقلابی انسان، ایک لیڈر بننے والا انسان آپ کے اندر کا زندہ ہو جائے گا، اور دنیا میں انشاءاللہ آپ نام روشن کریں گے، اور دنیا میں اسلام کا نام بھی، ملک کا نام بھی روشن کرنے والے بنیں گے، اور اپنے خاندان والوں کا نام بھی روشن کرنے والے بنیں گے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان نوجوان نسل کو اپنی تربیت کی طرف اللہ ان کے ذہن کو موڑ دے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ جو سوال آپ نے کیا تھا جناب معاذ صاحب، ہم نے اس کا جواب دیا ہے۔ بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں کے دلوں تک یہ پیغام پہنچ جائے اور ان کا دل ان کا ضمیر جگا کر ان کو اس طرح کے کورس کی طرف لانے کی فکر کرے گا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ آپ نے جو ڈیمو کلاس لی تھی اس میں آپ کس حد تک کامیاب رہے اور ناکامیابی کی وجہ؟ آپ نے جیسے پوچھا کہ لڑکوں کی ڈیمو کلاس لی گئی تھی ہے، واقعتاً ہم لوگوں نے ڈیمو کلاس لی اور اس میں بہت زیادہ لڑکے آئے تھے، ماشاءاللہ 20-25 لڑکے ڈیمو کلاس میں پہنچے تھے، لیکن جب ہم نے ان کو کلاس شروع ہونے کی جو تاریخ دی تھی اس کے اندر 2 ہی بچے آئے تھے، جس میں خود آپ ماشاءاللہ معاذ صاحب تھے اور ایک دوسرا بچہ تھا۔ تو ہمیں بڑا احساس ہوا کہ ڈیمو کے اندر تو 20-25 بچے آئے ہیں اور جب کلاس شروع کرنے کا وقت آیا تو اس میں 2 ہی بچے آئے ہیں، تو یہ ڈیمو کا بھی ہم کو فائدہ نظر نہیں آیا۔ لیکن ہم چاہتے کہ یہ جناب معاذ صاحب کا ویڈیو جو انہوں اپلوڈ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، انشاءاللہ ان نوجوانوں کے دلوں کو دستک دینے کا اور ان کے نوجوانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا اگر یہ سبب بن جاتا ہے اور وہ سوچ کر بھی اس کورس کی طرف آتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ڈیمو کلاس میں اچھا کامیاب رہی تھی لیکن اس کے بعد جو ہونا چاہیے تھا مزید کامیابی وہ ہو نہیں پائی۔ لہذا ڈیمو کلاس کے بجائے ہمارا یہ سیشن ہی جو ویڈیو کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ جب ہماری باتوں کو سن رہے ہوں گے آپ کو یقیناً لگ رہا ہوگا کہ اس پیچھے ان کا کتنا درد چھپا ہوا ہے اور کتنی کڑن اور کتنی کوششیں چھپی ہوئی ہے۔ اگر اس پیغام کو آپ اگر دل کی نگاہوں سے سن رہے ہیں تو یقیناً آپ اس کورس کو کرنے والے بنیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ آپ اس کورس میں 2500 روپے فیس کیوں لیتے ہیں؟ کیا آپ کا مقصد پیسے کمانا ہے؟ ہاں، آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ 2500 روپے فیس کیوں لیتے ہیں۔
اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ دین کے کام کا پیسہ کیوں ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ دین کے کام کا کوئی پیسہ نہیں لیتا ہے، نہ ہم امامت کے پیسے لیتے ہیں، نہ قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، نہ دین کے کام کے پیسے لیتے ہیں۔ پیسہ دین کے کام کا کوئی لیتا نہیں ہے، اور پیسہ دین کے نام پر کوئی مانگتا نہیں ہے۔ پھر یہ پیسہ کیوں لیا جاتا ہے؟ پیسہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اپنا وقت دیتے ہیں، وقت کی قیمت اصول کی جاتی ہے، نہ کہ دین کے کام کی فیس لی جاتی ہے۔ جیسے امامت کی تنخواہ کیوں ہے، مدرسے میں پڑھانے والوں کی تنخواہ کیوں ہے؟ تو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، یہ قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں ہو سکتے ہیں، دین پڑھانے کے پیسے نہیں ہو سکتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے نہیں ہو سکتے، لیکن جو بندہ اتنا وقت وہاں پر دیتا ہے، اگر وہی وقت انہیں دوسرے کام میں اگر لگاتا تو وہاں اس کو پیسے ملتے تھے۔ اس وجہ سے اس نے دنیا کمانے کے لیے پیسے وقت نہیں لگایا، اس لیے یہاں پر دین کے کام میں اگر وقت لگایا تو وقت کے پیسے لیے جاتے ہیں، نہ کہ کام کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری بات، ہماری یہ فاؤنڈیشن کے اندر جو پیسے لیے جاتے ہیں، ایک تو ہم قیمتی وقت دے رہے ہیں لوگوں کو، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ پکانے کے بہت سارے ڈشز سکھائے جاتے ہیں، اور آپ سے کوئی اس کے اندر سے فیس نہیں لی جاتی ہے کہ آپ کے پاس پکوان کا ڈے ہے، آج آپ گھر سے گوشت لائیے، ترکاری لائیے، سامان لائیے، ایسا نہیں، بلکہ اسی میں آپ جو فیس جمع کرتے ہیں اسی میں سے یہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں وہ وہاں پر لائٹ بل آتا ہے، وہاں پر اور سارے انتظامات ہوتے ہیں، اس کے پیسے، اور دوسرے جو میڈم آتے ہیں جو برین جم ہے، فٹنس کے طور طریقے سکھاتے ہیں، اس کے لیے بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ تو کل ملا کے آپ کی ذات پر ہی اس کا خرچ کیا جاتا ہے، نہ کہ وہ پیسوں کے ذریعے سے کوئی اپنا بلڈنگ بنا رہا ہے یا کوئی اس کے اندر عیش کر رہا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان پیسوں کی وجہ سے آپ جب پیسہ خرچ کر کے دین سیکھیں گے تو آپ کے اندر دین کی اہمیت رہے گی، اور اگر آپ نے خرچ نہیں کیا دین کے نام پر پیسہ تو دین کی اہمیت اور عظمت بھی آپ کے اندر نہیں آئے گی۔ حضرات صحابہ کرام نے دین کو جان مال لگا کر سیکھا تھا، تب کہیں جا کر دین کی عظمت ان کے پاس آئی تھی۔ ایسا ہی اگر آپ دین کو سیکھنے کے لیے خرچ کریں گے تو دین عظمتوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں محفوظ رہے گا۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ شادی کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، آپ کروڑوں روپے لوگ لگا دے رہے ہیں شادی کے نام پر، اور ایسی ایسی چیزوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں پر نہ آپ کو نیکی ملنے والی ہے، نہ آپ کا نام ہونے والا ہے۔ آپ ایسی جگہوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے جب اللہ کے پاس ہماری حاضری ہوگی اور اگر اللہ نے سوال کیا تم نے میرے دین کے نام پر کیا خرچ کیا، ہم کم از کم یہ تو بتا سکیں گے کہ اللہ تیرا دین سیکھنے کے لیے میں نے وقت بھی لگایا اور میں نے مال بھی لگایا۔ اس وقت تو کم از کم یہ 2500 بتا سکیں گے آپ، ورنہ آپ نے اللہ کے نام پر کیا لگایا؟ زکوٰۃ تو یہ آپ کے لیے فرض ہے دینا، اس کے علاوہ آپ نے کیا دیا؟ اس کے علاوہ اللہ کے نام پر کوئی ہمارا خرچ نہیں ہوتا ہے، تو کم از کم اللہ کو یہ بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے دین کے نام پر اپنا وقت بھی لگایا تھا، اپنا مال بھی لگایا تھا، تاکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کچھ رحم فرما لے، کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دے۔ اور اللہ کے دین کے نام پر لگانے پر جو خرچ آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے غیور ہے، آپ نے یہ 2500 لگایا، موت سے پہلے اللہ 10 گنا بڑھا کر آپ کو ریٹرن کر دیں گے دنیا کے اندر۔ آپ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ جب بھی اللہ کے نام پر لگایا جاتا، اللہ تمہارے مرنے کا انتظار نہیں کرتا کہ تمہیں آخرت میں دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ زندگی میں اس کا اجر اور اس کا نفع اور اس کا ثواب تمہیں دنیا میں نصیب فرما دیں گے۔ تو اللہ کے نام پر خوش دلی کے ساتھ لگاؤ، منہ ٹیڑھا کر کے چہروں پر فیلنگ لا کر اللہ کے نام پر خرچ نہ کرے، بلکہ بشاشت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کا اہتمام کرے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ بہنیں ایسی آئی ہیں ماشاءاللہ جو گھروں میں کام کرنے والی تھی، لیکن انہوں نے بشاشت کے ساتھ پیسہ دیا۔ ہم تو ان سے لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن کہا کہ ہم اللہ کے دین کے نام پر ہم لگائیں گے تاکہ اللہ کے پاس ہم کہہ سکیں گے۔ میں ان عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی خودداری کے ساتھ اس کو پیسے دیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن افسوس تو ان بہنوں پر ہوتا ہے جو شادیوں میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور دین کے نام پر خرچ کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ایسے پر اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ بولیں گا جب بیٹی کی شادی تھی تو لاکھوں روپے خرچ کر دیا، مہندی کے نام پر ہزاروں روپے اور فیشن کے نام پر ہزاروں روپے اور میک اپ کے نام پر بیوٹی پارلر میں جا کر ہزاروں روپے کا آپ نے میک اپ بچی کو کرایا۔ ایک دن کی خوشی کے لیے اور
ایک گھنٹے کی مہندی کے لیے آپ نے ہزاروں روپے خرچ کرا دیے، لیکن آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے اچھی بننے والی تھی، اس کے لیے 2500 روپے دینا یہ کتنے عار کی بات، کتنی ذلت کی بات اور کتنی غیرت کی بات ہے کہ آپ اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے 2500 خرچ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ 2500 کو الگ نہ سوچیں، بلکہ اسلام پر لگنے والا مال سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ جزاک اللہ جناب معاذ صاحب، آپ آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر اپنے یوٹیوب چینل پر ہماری بات کو رکھنے کا آپ نے موقع دیا، ہم اس کے آپ کے بہت ممنون مشکور ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس معصوم بچے کے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ شاگرد ہے مفتی محفوظ صاحب، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولانا عبدالباقی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولانا عبدالباقی صاحب کی تو کیا ماشاءاللہ خیر کا کام کوئی باقی نہیں رہا، سب کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں انہوں نے، سمجھے؟ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو گھر بنے جنت، یہ ایک ایسا فارمولا ان کے پاس ہے جو ہم لوگ انشاءاللہ کاپی کر کے پونا میں پیسٹ کرنے والے ہیں، ہے نا؟ تو وہ بہت ذہن میں ہے۔ میں تو پچھلی بار اکیلا آیا تھا اس لیے کر نہیں پایا، ابھی بہت سارے ساتھی ساتھ میں ہیں، تو انشاءاللہ یہ سب ساتھ رہیں گے تو یہ گھر بنے جنت والا جو فارمولا ہے یہ بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے۔ اور یعنی جن کی شادیاں ہو گئی ہے ان کے لیے بھی اور جن کی شادیاں ہونے والی ہے ان کے لیے بھی، کیونکہ کوئی کورس نہیں ہے، کوئی کورس نہیں ہے کہ شادی کے بعد کیسا رہنا ہے، لڑکی کو کیسا رہنا ہے، لڑکے کو کیسا رہنا ہے، وہ سکھاتے 1 مہینے کے کورس کے اندر۔ اور ماشاءاللہ کیا کیا سکھاتے ہیں، صرف ایسی نہیں کہ زبانی باتیں بلکہ پریکٹیکل بھی، یعنی کھانے کے ریسیپیز بھی سکھاتے ہیں، لڑکیوں کو کھانا تک سکھاتے ہیں، لڑکوں کو بھی سکھاتے ہیں، ان کو بھی سکھاؤ۔ آج کل لڑکیاں بھی زیادہ کر کے لڑکے بھی کھانا وانا بنا رہے ہیں آج کل، ہے نا، تھوڑا خدمت کر رہے ہیں، تو لڑکوں کو بھی سکھانا چاہیے، 1-2 ڈش تو آنا چاہیے۔ کبھی بیوی بیمار ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں نہیں یہ تو ماریں گے پکڑ کے نہیں آپ لڑکوں کو بھی 1-2 ریسیپی کیوں نہیں ہوتا ضرور سکھائے، تاکہ وہ بیوی بیمار ہے یا کہیں چلے گئے تو بھوکا تو نہ مرے، ٹھیک ہے؟ چلیے جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ ہاں دیکھیے، ہاں اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر مرد کو 2-4 کھانے بنانے آ گئے تو اگر بیوی اگر اجازت مانگتی ہے میکے جانے کی 2-4 دن 8 دن 10 دن، تو شوہر کے لیے بہانہ نہیں ہوگا کہ مجھے کھلائے گا کون، ہے نا؟ تو اس کو چونکہ آتا ہے تو وہ بولیں گے، وہ عورت بولیں گے بھائی ٹھیک ہے تم کو آتا ہے نا، بس بنا لینا۔ تو یہ عورت کے لیے سہولت ہے، تو دونوں کو سکھائیں۔ ویسے بھی آج کل زمانہ برابری کا، ایکول اور یہ سب چل رہا ہے نا، تو مساوات کا، تو یہ بھی ہے کہ صرف عورت کو نہ سکھایا جائے بلکہ مرد کو بھی سکھایا جائے۔ وہ 2-4 کیوں نہیں ہوتا، 10 لڑکی کو سکھایا جائے تو 4 کم سے کم لڑکے کو سکھایا جائے، ورنہ ہماری جیسی زندگی ہوں گی آملیٹ کھا کھا کے، کیونکہ آملیٹ کے علاوہ کچھ بنانا آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دو زبان میٹھی بولے قرآن میں رزق میں مزاج شناس نرم دل سنت پر عمل، ماشاءاللہ۔ اور میاں بیوی کی زندگی جو ہے وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ میں نے زندگی کو یوں آسان کر دیا، کسی سے معافی مانگ لی اور کسی کو معاف کر دیا۔ میاں بیوی کی زندگی بھی ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے کبھی معافی مانگ لے اور کبھی معاف کر دے تو انشاءاللہ زندگی کی گاڑی کبھی نہیں رکے گی، ٹھیک ہے؟